عبد کی تین قسمیں ہیں. ایک عبد رقیق، رقیق نرم دل کو کہتے ہیں. پہلی قسم عبد رقیق ہے. فقہاء کرام نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ عبد رقیق اس غلام کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے آقا کے حکم کے آگے چوں چڑھا نہیں کرتا، بلکہ جیسا آقا نے فرما دیا بس بات ختم ہو چکی ہے. وہ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ جو چیز ہے میرے آقا ہی کی ہے. تو فرمایا اسے عبد رقیق کہا جاتا ہے. جس طرح کے مومن مسلمان بندے ہیں وہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرتے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہے، ایسا کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے. تو جو عبد رقیق کی صف میں شامل ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے کمالات پر دلیل نہیں مانگتے. اور دوسری عبد کی جو ہے وہ جو قسم بیان کی گئی ہے وہ عبد عابق، بھاگا ہوا غلام. جیسا کہ کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان اور فرما برداری سے دور ہٹے ہوئے ہیں، تو وہ عبد عابق ہیں. اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، تیسرا ہے عبد معزون. معزون اذین یاذن باب سمیع یسمع کا باب ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. فقہا فرماتے ہیں عبد معزون کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا غلام کہ جس کے کام سے آقا خوش ہو چکا ہو، جس کے کام سے مالک اس قدر اس سے راضی ہو گیا ہو کہ اس سے یہ اجازت دے دے کہ تیری جو اجازت ہوگی وہ میری اجازت ہوگی، تیرا ہاں بولنا میرا ہاں بولنا ہوگا، تیری تجارت میری تجارت ہوگی، تو اگر کسی کو کسی بات سے روک دے تو میری طرف سے منع ہوگا، اور اگر تو کسی کو ہاں کہہ دے کسی معاملے کے اندر تو گویا میں نے اجازت دے دی ہے. قرآن فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد فرمایا ہے. وہاں پر عبد سے مراد عبد معزون ہے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول راستہ بن چکا ہے. اور قرآن نے فرمایا عبد معزون اللہ کے محبوب اس طرح ہیں. فرمایا کہ بیعت رضوان کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم یہاں پر آج بیعت کر رہے ہیں، تو قرآن اس کے متعلق فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیارے حبیب، ان لوگوں نے آپ سے جو بیعت کی ہے نا وہ دراصل آپ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر لی ہے. عبد معزون کا ہاں بولنا اس مالک کا ہاں بولنا ہوتا ہے، اور عبد معزون کی بات ماننا مالک کی بات ماننا ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے محبوب کی اطاعت کر لے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. اور فرمایا میرے جو عبد معزون کا عمل ہوتا ہے وہی مالک کا عمل ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. محبوب علیہ السلام نے جو بدر کے میدان میں کنکریاں اٹھا کر کافر کی طرف پھینکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی. فرمایا محبوب دیکھنے میں بظاہر تو تم نے کنکریاں پھینکی ہیں لیکن دراصل تم نے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنکریاں پھینک دی ہیں. تو اب اندازہ لگائیے جو عبد معزون کا عمل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہی پھر مالک کا کام بن جاتا ہے.